ناظرین کرام، 9-10 محرم ہفتہ اور اتوار کے مبارک دن جو بندہ قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جو شخص یہ سورت پڑھ لیتا ہے تو اس کی 50 نسلوں پر رزق اور دولت عاشق ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی 50 نسلوں کو بٹھا کر کھلاتا ہے۔ ناظرین کرام، جو شخص بھی 9 اور 10 محرم الحرام ہفتہ اور اتوار کے دن یہ سورت پڑھ لیتا ہے تو فرشتے خود اس کے گھر دولت لے کر آتے ہیں۔ پورا سال اس شخص پر رزق اور دولت کی بارش ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور پورا سال اس شخص پر برستا ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں جس سورت کا وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے یہ اتنا بابرکت عمل ہے، یہ اتنا بابرکت وظیفہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس ایک سورت کو 9-10 محرم الحرام ہفتہ اور اتوار کے دن 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اس شخص کی نسلوں تک رزق پہنچا دیتا ہے، اس شخص کی نسلیں آباد فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے 100 سال کے گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے والدین کی بخشش و مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ترین اور پسندیدہ شخص بن جاتا ہے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ایک خوبصورت عورت ایک مرتبہ حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھ کو پاک کر دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھ کر فرمایا، کس چیز سے پاک کر دوں؟ وہ خوبصورت عورت کہنے لگی کہ میں نے زنا کیا ہے، لیکن اب مجھے اس پر بے حد شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ آخرت کے عذاب سے بھی ڈر لگتا ہے کہ آخرت کے عذاب کے بجائے اگر اس دنیا میں ہی سزا پالوں تو بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی بات سن کر فرمایا کہ کیا تیرا شوہر موجود ہے یا سفر پر ہے؟ اس نے جواب دیا کہ موجود ہے۔ پھر حضرت علی نے پوچھا کہ کیا تو حمل سے ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں، حاملہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بچے کو جنم دے لو تب میرے پاس آنا۔ یہ سن کر وہ عورت واپس چلی گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے پاک پروردگار، یہ پہلی گواہی ہے جو اس عورت نے اپنے خلاف دی ہے۔ کچھ عرصہ گزرا اور اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ بچے کی پیدائش سے فارغ ہو کر وہ عورت پھر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پاک کرنے کو کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجان بنتے ہوئے اس عورت سے دریافت کیا کہ کس چیز سے پاک کر دوں؟ عورت نے جواب دیا کہ میں نے زنا کیا ہے، اب میں بچے کی ولادت سے فارغ ہو چکی ہوں، لہٰذا اب مجھ پر حد جاری کر دیجئے، کیونکہ اس دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے آسان ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جا اور جا کر بچے کو 2 سال تک اپنا دودھ پلا اور پھر آنا۔ یہ سن کر وہ عورت واپس چلی گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا اللہ پاک، یہ دوسری گواہی ہے جو اس عورت نے اپنے خلاف دی ہے۔ 2 سال بعد وہ عورت پھر سے حاضر ہوئی اور اپنا مطالبہ دہرایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجان بن کر پھر سے وہی سوال دہرائے، اس نے وہی جواب دیا۔ اس بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ جا اور جا کر اس بچے کی پرورش کر یہاں تک کہ وہ کوٹھے سے نہ گر پڑے۔ یہ سن کر وہ عورت روتی ہوئی وہاں سے واپس چلی گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے رب کائنات، یہ تیسری گواہی ہے جو اس عورت نے اپنے خلاف دی ہے۔ عورت کو راستے میں عمر بن حدیث ملا اور مسئلہ دریافت کیا اور اس کے بچے کو پالنے کا وعدہ کر کے اس عورت کو واپس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے آیا
عورت نے پھر سے اقرار کیا اور طہارت کا مطالبہ کیا۔ اس بار عورت کی بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا الہی 4 گواہیاں پوری ہو چکی ہیں، اور یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ حضرت عمر بن حدیث نے دریافت کیا کہ اے علی، کیا آپ میرے اس بچے کی کفالت پر ناراض ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس عورت کے 4 بار اقرار کر لینے کے بعد اب یہ کیا کہتا ہے؟ میں نے اس عورت کو حد کی تکلیف سے بچانے کے لیے یہ راہ شرعی بتائی جو تیری غلطی کی وجہ سے ختم ہو گئی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد اسے معاف کر دیتا۔ اس کے بعد جناب امیر المومنین ممبر پر تشریف لائے، مؤذن سے کہا کہ اذان دو۔ تمام اہل شہر اذان سنتے ہی مسجد میں آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں کل صبح کوفہ کے میدان میں ایک عورت پر حد جاری کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا تمام لوگ پتھر لے کر وہاں جمع ہو جائیں، مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر شخص کا چہرہ کپڑے سے چھپا ہوا ہو تاکہ کوئی ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے، یہاں تک کہ وہ سب اپنے اپنے گھروں کو واپس نہ چلے جائیں۔ یہ فرما کر آپ ممبر سے نیچے اتر آئے۔ اگلے دن تمام لوگ کپڑے سے اپنے چہرے کو چھپائے اور ہاتھوں میں پتھر لیے میدان میں جمع ہو گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے آئے۔ عورت کو باہر نکالا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ایک گڑھا کھودا جائے جس میں اس عورت کو کمر تک دفن کر دیا جائے، جبکہ باقی حصہ باہر رہنے دیا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عہد لیا تھا کہ کوئی ایسا آدمی جس کی گردن پر خود کوئی حد ہو وہ کسی دوسرے پر حد جاری نہیں کر سکتا، لہٰذا ایسا کوئی آدمی عورت پر پتھر نہ پھینکے جس کی اپنی گردن پر کوئی حد ہو۔ یہ سنتے ہی تمام آدمی واپس چلے گئے اور صرف خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افراد یعنی حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین وہاں رہ گئے جنہوں نے حد جاری کی۔ ہجرت مدینہ کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان بھائی چارہ قائم فرما رہے تھے۔ حضرت علی آنسو بہاتے ہوئے حضور نبی کریم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کپڑے کے کونے سے آنسو پوچھتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر فرمایا، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ پھر لوگوں کے عام مجمع میں یہ اعلان فرما دیا، لوگوں یہ علی میرا بھائی ہے، یہ علی میرا بھائی ہے۔ ایک آدمی پریشان روتا ہوا امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب کی خدمت میں حاضر ہوا اور سخت آواز میں پکار کر کہنے لگا، یا امیر المومنین میری مدد فرمائیں، یا امیر المومنین میری مدد فرمائیں۔ حضرت عمر نے متحیر ہو کر فرمایا، ارے کس کے خلاف تیری مدد کروں؟ اس آدمی نے حضرت علی کو اپنی نظر کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، اس آدمی کے خلاف جو آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے حضرت علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، اے ابو الحسن اٹھو اور اپنے فریق کے برابر بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی ابن ابی طالب اٹھے اور اپنے فریق مخالف کے برابر بیٹھ گئے۔ دونوں نے باہمی مباحثہ کیا۔ پھر وہ شخص جو صاحب استغاثہ تھا واپس چلا گیا اور حضرت علی اپنی جگہ پر امیر المومنین کے برابر آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت علی کا چہرہ متغیر ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، اے ابو الحسن کیا بات ہے؟
آپ کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کیا آپ کو اس واقعے سے ناگواری ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ کو کس بات پر ناگواری ہوئی؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ نے مجھے میرے مخالف فریق کی موجودگی میں میری کنیت سے یاد کیا اور کہا کہ اے ابو الحسن اٹھو۔ آپ نے یوں کیوں نہیں کہا کہ اے علی اٹھو، اپنے فریق مخالف کے ساتھ بیٹھ جاؤ؟ فاروق اعظم کا چہرہ دمک اٹھا، چہرے پر جوش کے آثار نمایاں ہو گئے۔ حضرت علی کو گلے لگایا اور یہ کہتے ہوئے ان کو بوسہ دینے لگے، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ ابو طالب کی اپنے بیٹے حضرت علی پر نظر پڑی، دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پوشیدہ طور پر نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب ابو طالب کو اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بھی محمد کے پیروکاروں میں شامل ہو چکا ہے اور ان کے دین و مذہب کو قبول کر چکا ہے اور قریش کے معبودوں سے خود کو بہت دور کر چکا ہے۔ جب لڑکے نے نماز پوری کر لی تو اپنے والد کی جانب پامرد دی اور استقلال کے ساتھ متوجہ ہوا اور بلا تعامل پکار کر کہنے لگا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں اور میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تصدیق اور اتباع کی ہے۔ ابو طالب نے کہا، یاد رکھو یہ شخص آپ کو خیر و بھلائی کی ہی دعوت دیتا ہے، بس اس کے دامن سے وابستہ رہو۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب پرانے اور بوسیدہ کپڑے پہنے شکستہ و خستہ حال تھے اور ذکر و تسبیح میں مشغول تھے کہ ابو مریم ایک غلام حاضری خدمت ہوئے اور متواضعانہ انداز میں دو زانو بیٹھ کر عارض ہوئے، یا امیر المومنین میں آپ کے پاس اپنی ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ حضرت علی نے دریافت فرمایا کہ اے ابو مریم، تمہاری کیا درخواست ہے؟ ابو مریم نے کہا کہ میری یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے جسم سے یہ چادر اتار دیں، یہ بہت پرانی اور بوسیدہ ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے چادر کا کونا اپنی آنکھوں پر رکھا اور زارو قطار رونے لگے۔ ابو مریم نے شرمسار ہو کر کہا، اے امیر المومنین، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ کو میری اس بات سے تکلیف ہوگی تو میں آپ کو چادر اتارنے کا کبھی نہ کہتا۔ جب امیر المومنین کے آنسو ذرا تھمے تو آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا، اے ابو مریم، اس چادر سے میری محبت روز بروز بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ یہ چادر مجھے میرے خلیل اور میرے حبیب نے ہدیے کے طور پر دی تھی۔ ابو مریم نے بنظر استجاب پوچھا، اے امیر المومنین، آپ کے خلیل کون ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، میرے خلیل حضرت عمر ابن خطاب ہیں، بلا شبہ حضرت عمر کے ساتھ مخلص تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ بھلائی کی۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ دوبارہ رونے لگے، حتیٰ کہ آپ کے سینہ مبارک سے گونجدار آواز آنے لگی۔ ایک بار حضرت علی المرتضیٰ کی زرہ گم ہو گئی، جب تلاش کیا تو ایک یہودی کے پاس سے ملی۔ آپ نے اس یہودی سے فرمایا، یہ میری زرہ ہے، میں نے یہ زرہ فروخت کی اور نہ کسی کو ہبہ کی تھی۔ یہودی نے کہا، یہ میری زرہ ہے کیونکہ یہ میرے قبضے میں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں قاضی شریح کی عدالت میں گئے۔ شریح نے کہا کہ جی امیر المومنین، آپ کہیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ یہ زرہ جو اس یہودی کے پاس ہے میری زرہ ہے، میں نے یہ زرہ نہ بیچی ہے اور نہ کسی کو ہبہ کی ہے۔ شریح نے پھر اس یہودی سے کہا کہ ہاں، تم کیا کہتے ہو؟ یہودی نے کہا کہ یہ میری زرہ ہے اور میرے قبضے میں ہے۔ پھر شریح نے حضرت علی سے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کے پاس کوئی بعینی ہی ثبوت ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ جی ہاں، یہ کمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام اور حسن میرے گواہ ہیں کہ یہ زرہ میری ہے۔ شریح نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں تو جائز نہیں ہے، لہذا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زرہ اس یہودی ہی کی ہے۔ وہ یہودی اس قضیہ سے بے حد متاثر ہوا اور متعجب ہو کر کہنے لگا، امیر المومنین خود مجھے اپنے قاضی کے پاس لے کر آئے
اور ان کے قاضی نے بھی ان کے ہی خلاف فیصلہ سنا دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین حق ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اے امیر المومنین، یہ زیرہ آپ ہی کی ہے، لے لیجئے۔ ناظرین کرام، آج کے مبارک دن آپ سب کام چھوڑ کر اللہ کا ذکر کر لو۔ آج کے دن آپ قرآن پاک کی بس ایک سورہ مبارکہ ضرور پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ ہر طرح کی تنگ دستی، ہر طرح کی غربت، ہر طرح کی غریبی سے چھٹکارا مل جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی 50 نسلوں تک رزق اور دولت آباد کر دے گا۔ اتنی دولت ملے گی کہ خود حیران رہ جائیں گے، فرشتے خود دولت لے کر آپ کے گھر آئیں گے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ یہ عمل، یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ برکتوں والا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل میں بے حد برکت اور شفا رکھی ہوئی ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، اس کے گھر تنگ دستیاں ہی تنگ دستیاں ہیں، غربت و مفلسی اس کے گھر چھائی ہوئی ہے، تو ایسا شخص بس 9 اور 10 محرم الحرام ہفتہ اور اتوار کے دن یہ ایک سورت پڑھ لے، انشاءاللہ اس کی ہر قسم کی غریبی، ہر قسم کی مفلسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پلک جھپکتے ہی ختم کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے 100 سال کے گناہ معاف فرما کر اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا، اس کے والدین کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ ایسا شخص اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزات دیکھے گا انشاءاللہ۔ جان لیجئے کہ آپ کے اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر قسم کی پریشانیوں کو، ہر قسم کی مشکلات کو، ہر قسم کی بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ آپ پر بھی اور آپ کے گھر والوں پر بھی بے تحاشا برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے گا۔ جان لیجئے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 9 اور 10 محرم قرآن کی یہ ایک سورت پڑھتا ہے تو یہ سورت صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ عرش پر بھی سنی جاتی ہے۔ اور محرم الحرام کا مہینہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد رحمتیں بندے پر نازل ہوتی ہیں۔ جان لیجئے کہ جو شخص 9-10 محرم دن میں یہ ایک سورت پڑھ لے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی برکت ڈالے گا کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی محتاج نہیں رہیں گی۔ جان لیجئے کہ یہ صرف ایک عمل ہی نہیں بلکہ ایک تحفہ ہے، ایک خزانہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اپنے چاہنے والوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، جو شخص بھی یہ سورت پڑھ لے گا تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے لیے رزق اور دولت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، اس شخص کی ہر طرح کی پریشانیوں کو، ہر طرح کی مشکلات کو، ہر طرح کی بڑی بڑی آفتوں کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بعض اسماء ایسے رکھتا ہے جو جب بندہ اخلاص کے ساتھ پکارے تو خزانے اس پر نازل ہو جاتے ہیں۔ یہ اسماء دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں جن کے ذریعے اگر دعا کی جائے تو رزق، دولت، عزت اور ہر طرح کی چیز میسر آ جاتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک فقیر کو اس عمل کے ذریعے مالدار بنتے دیکھا اور ایک بادشاہ کو اس عمل کے ذریعے سخی بنتے دیکھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں، آپ کی زندگی میں رزق اور دولت کی نہریں جاری ہو جائیں، آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں، آپ ہر طرح کے چھوٹے بڑے قرضوں سے نکل آئیں، آپ کی قسمت کو، آپ کے کاروبار کو 4 چاند لگ جائیں، آپ کی اولاد فرمانبردار ہو جائے، تو بس پھر یہ عمل لازمی کر لیں۔ ناظرین کرام، اس عمل کے لیے سب سے پہلے آپ نے
اچھی طرح سے وضو کر لینا ہے اور سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے ہمارے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر 3 بار سورہ ملک پڑھ لینی ہے۔ ہر بار سورت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ تسبیح پڑھیں، یا غنیو یا نافیو یا فتاحو یا وہاب۔ آپ نے اس مبارک تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں جو شروع میں پڑھا تھا۔ یہ سارا عمل کرنے کے بعد آپ نے سچے دل سے گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے کہ اس عمل کی برکت سے کیسے آپ کے لیے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، آپ نے یہ عمل 9 اور 10 محرم الحرام ہفتہ اور اتوار کے دن کسی بھی وقت کر لینا ہے، لیکن اس عمل کو، اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی ہر بڑی سے بڑی حاجات کو، ہر بڑی سے بڑی خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ نیچے کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پیارا سا بابرکت نام لکھ کر ضرور شیئر کر دیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔